بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں حفیظ عثمانی۔ ہمارے مہمان ہیں جناب جاوید ملک صاحب، سینئر صحافی اور کالم نگار ہیں۔ آج کل آزادی مارچ کے حوالے سے موضوع گرم ہے اور پورے ملک کے اندر اسی کے حوالے سے گفتگو بھی چل رہی ہے، ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں اور پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے یہاں کیا انقلاب آنے والا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ بہت سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ تو آج بھی کل بھی جاوید ملک صاحب بڑے سینئر صحافی اور عامل صحافی ہیں، تو انہوں نے یہاں سارے یہ مسلسل اس کو کور کر رہے ہیں جب سے یہ آزادی مارچ کا اعلان ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے آج ان کی ملاقات رہی اور اس حوالے سے دیگر بھی قیادت سے یہ گاہے بگاہے ملاقات بھی کرتے رہے اور انہوں نے گفتگو کا سلسلہ بھی ان سے جاری رکھا۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں ایسے چند سوالات کہ جن کے جوابات عمومی طور پر پورے پاکستان میں اور جو پاکستانی بیرون دنیا میں ہیں اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اتنا بڑا مارچ، اتنا بڑا قافلہ جو اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے یہ کیا اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے اور کیا لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو میرا پہلا سوال محترم جاوید ملک صاحب سے ہے کہ جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے جی ٹی روڈ تک کا جو ان کا سفر ہے، یہ آزادی مارچ ہے، یہ کیسا رہا؟ عثمانی صاحب ہمارے نمائندے کراچی سے ان کے ساتھ ہیں اور مسلسل سفر کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور آزادی مارچ کے بارے میں شروع میں جو حکومتی کہانیاں تھیں وہ ایسی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان شاید جتنا بڑا شو کرنا چاہ رہے تھے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جب ان کا قافلہ سکھر پہنچا جی تو تمام لوگوں کو یہ اندازہ ہوا اور حکومتی ایوانوں میں بھی یہ اندازہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کو مسلسل نظر انداز کرنا اور ان کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ شاید وہ کوئی بہت بڑا ہجوم اکٹھا نہیں کر پائیں گے، یہ حکومت کی غلطی تھی، اور اس غلطی کا جو نتیجہ ہے وہ اب وفاقی دارالحکومت کے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ مولانا فضل الرحمان کا قافلہ جو کراچی سے چلا، اس قافلے کو لاہور آ کے بلوچستان سے آنے والے دیگر بہت سارے علاقوں سے آنے والے قافلوں نے بھی جوائن کرنا شروع کر دیا تھا۔ لاہور میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ میزبان تھی۔ مسلم لیگ نون نے کیمپ لگائے تھے، استقبالی کیمپ تھے، لیکن دو چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، جو ان کے سرکردہ رہنما ہیں، وہ سٹیج تک دکھائی دے رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ان کا کارکن ساتھ نہیں جوڑ رہا، لیکن مولانا فضل الرحمان کا اپنا جو شو ہے وہ بہت کامیاب ہے، اور میرے خیال میں لگ بھگ 3-4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لاہور پہنچے ہیں، جو مختلف ایجنسیوں کے اور مختلف اداروں کے اعداد و شمار ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے، اور مولانا صاحب جب اسلام آباد پہنچتے ہیں، کیونکہ ابھی کے پی کے قافلے، ابھی گلگت بلتستان کے قافلے، ابھی بہت سارے قافلوں نے آنا ہے، اور جو یہاں پہ میزبان ہیں، آج ہم اس پنڈال میں گئے، ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھیں، 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو اتنی بڑی تعداد کو پہلے 40 ایکڑ جگہ دی گئی تھی، اب حکومت نے بھی یہ سمجھا ہے اور ان کو اعداد و شمار ملے ہیں، تو انہوں نے اس جگہ کو 100 ایکڑ دے دی ہے، جو مقامی اسلام آباد کی جمعیت جو میزبان ہے۔ تو وہ جو یہاں کے امیر ہیں عبد المجید ہزاروی صاحب، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی، تو 2-3 چیزیں میرے لیے بڑی عجیب تھیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ یہاں پہ ڈینگی کی وبا ہے اور راولپنڈی اسلام آباد میں ہے،
اور یہ جو علاقہ تھا جو مختص کیا گیا پشاور بورڈ کا، یہ علاقہ اس حوالے سے بہت خطرناک تھا، کیونکہ یہاں پہ آبادیاں نہیں ہیں، تو کسی بھی جگہ پانی کھڑا ہو سکتا ہے جی اور اس سے ڈینگی مچھر پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ نے اس کا بھی سدباب کیا ہے، اور متحرک ہے۔ وہاں پہ سپرے کروائے جا رہے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ تو یہاں تک تو جو ہے وہ معاملہ اب میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان پشاور بورڈ آئیں گے، اور ایک بڑی تعداد کے ساتھ آئیں گے، اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ جی کہ وہ اتنا بڑا قافلہ لے کر اعداد و شمار جو بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ وہ بہت بڑا قافلہ کارواں لے کر کراچی سے کل اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، تو کیا اب اتنے بڑے قافلے کے بعد، اتنے لوگوں کے بعد، ان کے لوگ بھی آخر ڈیمانڈ کریں گے، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ حکومت پوری نہیں کرتی تو کیا وہ پشاور موڑ تک محدود رہیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، میں نے آج 3 4 جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں، اور بڑے اہم لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بہت قریب ہیں، جی جی بعض لوگوں سے میں ٹیلی فونک رابطے میں بھی رہا، بعض لوگوں سے میں وہاں پہ ملا۔ جی میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آپ یہیں تک محدود رہنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ قافلہ آگے جائے گا؟ اچھا تو مجھے جو ان کی باڈی لینگویج لگی، وہ قطعاً وہاں نہیں رکنے والے۔ اور ایک بڑی جو اس میں دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے منتظمین سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ نے بجلی کا کنیکشن لے لیا، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے سوچا ہے کہ اپنے جنریٹر اور اپنا وہ سسٹم ہم یہ بڑا چلائیں گے۔ انکشاف کر رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنے جنریٹر اور اپنا سسٹم چلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پشاور بورڈ تک ٹھہرنے والے نہیں اٹس ہیں۔ مین پشاور مور نہیں، ڈی یہ چوک۔ ہاں، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قافلہ بہرحال آخر کار ڈی چوک آئے گا۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی ایجنڈا سامنے نہیں آیا، بالکل اور شاید انہوں نے راستہ ڈھونڈا ہے کہ ہلکے پھلکے تصادم ہوئی ہیں بعض جگہوں پہ، بلوچستان بھی ہوئی ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی ہوئی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو راستہ کھلا ملا ہے ابھی تک، جی بالکل، راستہ صاف ملا۔ راستہ صاف ملا ہے۔ تو شاید وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد آ کے کریں بالکل، گے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا موڈ باڈی لینگویج سے یہ لگتا ہے کہ وہ وہاں رکنے والے نہیں ہیں، اور اسی طرح مولانا کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ ابھی تک واضح کھل کر سامنے نہیں آیا کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں آ کر مولانا اسلام آباد آ کر وہ جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو حکومت کا کیا لائے عمل ہوگا، یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تصادم کی راہ اختیار کریں، یا یہ ہے کہ جی کہ بخوشی ان کی ڈیمانڈوں کو پورا کریں اور نئے الیکشن کی طرف؟ دیکھیں، میں مولانا صاحب تو عمران خان کا وزیر اعظم کا استعفیٰ لینے آ رہے ہیں، جی اب باقی ایجنڈا کیا ہے وہ یہاں آ کے وہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے جب نواز شریف حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب ایک دھرنا لے کے آئے تھے، وہ بھی شروع میں اپارے کے قریب طے ہوا تھا کہ رکے گا، آخر کار وہ ڈی چوک تک چلے گئے۔ تو اس دھرنے میں ان کے ساتھ طاہر القادری بھی تھے، جی جی اور وہ دو، انہوں نے کہا کہ ہم دو کزن ہیں، دو کزن سیاسی جماعتیں، بالکل اور طاہر القادری ایک شیلٹر تھے عمران خان کے لیے، بالکل کیونکہ عمران خان کی شام کے وقت لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، گیدرنگ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ شاید 126 دن تو دور، وہ 26 دن کا بھی دھرنا نہ کر پاتے اگر طاہر القادری کا ساتھ شیلٹر موجود نہ ہوتا۔ لیکن وہ فوری طور پہ استعفیٰ تو نہیں لے سکے، جی بالکل، اور لیکن بہرحال اس دھرنے نے ان کی کامیابی کی ایک راہ ہموار کی، لیکن جو راہ ہموار ہوئی اس میں ان کے کزن کو کیا ملا؟
جو ان کے شیلٹر تھے، جن کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے. جی اور اب تو میں نے سنا ہے کہ طاہر القادری صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ شاید میں سیاست سے ہی دے دیا انہوں ہاں نے کنارہ کشی اختیار کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. تو یہ ان کی مایوسی ہے. بالکل. مولانا فضل الرحمان طاہر القادری نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایک کامیابی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ANP، بلوچستان کی تمام جماعتیں، 9 سے 10 جماعتیں 9 سے 10 جماعتیں، وہ ان کی قیادت کر رہے ہیں اس وقت. اسی طرح درست. اور مولانا صاحب نے کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی باخبر نہیں ہونے دیا. ان کے اتحادیوں کو نہیں پتا کہ مولانا صاحب کیا کرنے آ رہے ہیں، ان کا آگے حکمت عملی کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو مولانا فضل الرحمان ابھی تک بہت سارے تجزیہ نگاروں کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف کو ریلیف مل گیا، شاید کل مریم نواز کو بھی ریلیف مل جائے، اور اسی طرح شاید پیپلز پارٹی کا جو زرداری کے ساتھ زرداری صاحب بھی کوئی ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب تنہا رہ جائیں گے. لیکن مولانا صاحب تنہا ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ باقی جماعتوں کے لوگوں یا ہجوم پہ بالکل توجہ دیں توجہ دیجیے. اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. وہ اننگ اکیلی کھیل رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے جو بھی لوگ ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی اننگ اکیلی کھیل رہے ہیں. رحیم یار خان میں پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، پیپلز پارٹی نہیں تھی. اگر ان کے 2-4 قائدین آ گئے. لاہور میں بھی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف نہیں تھے، مسلم لیگ نون ان کے لوکل استقبالی لوگ موجود تھے، اور لاہور کو جس طرح نکلنا چاہیے تھا لاہور اس طرح نہیں نکلا. اب مولانا فضل الرحمان چونکہ لاہور سے نکل چکے ہیں، گجرانوالہ تک ان کے قافلے آ چکے ہیں، تو انہوں نے کل اسلام آباد پہنچنا ہے اور گجر خان قیام کریں گے راجہ جاوید اخلاق صاحب راجہ جاوید اخلاق صاحب کے طرف. اور وہ بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ GT روڈ پہ بہت شدید قسم کے تھریٹ تھے مولانا صاحب کے لیے، اور ان کو اس بات پہ قائل کیا گیا کہ وہ GT روڈ پہ تیزی کے ساتھ نکلیں اور گجر خان تک پہنچ جائیں. ورنہ مسلم لیگ نون کا اگر ان کو بھرپور ساتھ ہوتا تو مسلم لیگ نون کو GT روڈ کی پارٹی کہا جاتا ہے. بالکل. مولانا صاحب GT روڈ پہ 1-2 دن میلہ ضرور لگاتے، گجرانوالہ تو خصوصاً. ہاں گجرانوالہ لگاتے، اس سے آگے گجرات اور جہلم اور یہ وہ ایریا ہے کہ جو گڑھ ہے مسلم لیگ نون کے. تو لیکن مولانا صاحب اگر آج گجر خان آ جاتے ہیں اور وہاں پہ اگرچہ مسلم لیگ نون کے جاوید اخلاق صاحب نے انتظام کیا ہے، تو کل کسی بھی ٹائم مولانا صاحب وفاقی دارالحکومت داخل ہو جائیں گے. اب وفاقی دارالحکومت وہ کیسے داخل ہوں گے یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا. نہیں تو GT روڈ سے آ رہے ہیں تو وہیں سے اسلام آباد ہائی وے بھی ہے ان کے پاس. دیکھیں جو ان کو جگہ دی گئی ہے اس کے حوالے سے تو بنتا یہ ہے کہ وہ رواد T چوک سے وہ راولپنڈی کچہری کی طرف ٹرن کر جائیں، جیلم روڈ کے اوپر. جی، اور وہاں پہ آگے جا کے کشمیر ہائی وے پہ چڑھیں. یہ گولڈن موڑ کے پاس گولرا موڑ سے یا گولرا موڑ سے ٹرن کر لیں یا اس سے آگے کشمیر ہائی وے 26 نمبر کے پاس پہ چلے جائیں. لیکن مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید وہ فیض آباد والا راستہ اپنائیں گے. اگر وہ T چوک سے فیض آباد کی طرف چل پڑتے ہیں ایکسپریس ہائی وے پہ تو بہت سارے راستے بلاک ہو جائیں گے اور پورا اسلام آباد گھوم کے مولانا صاحب پشاور موڑ تک پہنچیں گے. اب یہ انتظامیہ کا اور ان کے لوگوں کا آپس میں کیا طے ہوا ہے یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے. اچھا، میں آپ سے آخری سوال پوچھنے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب سے آزادی مارچ کا کارواں کراچی سے نکلا اس کے بعد سے آپ نے حکومتی وزراء میں، حکومت میں، ان لوگوں میں کیا کوئی تبدیلی محسوس کی ہے؟ ان کے اندر کوئی تھوڑا بہت تبدیلی؟ دیکھیں عمران خان بہت اچھے انسان ہیں،
انہوں نے بڑی ایک کامیاب تحریک چلائی ہے. میں 3 چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان اپنے دعووں میں خود پھنس گئے. انہوں نے جو باتیں ماضی میں کی تھیں جی وہ ساری کی ساری باتیں پلٹ کے ان پہ آ رہی ہیں. اب بطور وزیر اعظم عمران خان نے ایک دعویٰ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جس کو آنا آئے ڈی چوک کھلا ہے، کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا. تو اب کیوں روکا جا رہا ہے؟ بالکل. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے ساتھ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، حکومت تحمل اور بردباری کا نام ہے. درست آپ کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنا ہوتی ہیں، آپ کو نظام چلانا ہوتا ہے. درست کہتے چونکہ کسی بھی نظام کو چلانا بہت مشکل ہے، جی جی اس کو بریک کر دینا بہت آسان ہے. تو ان کے تمام وزراء نے ہر وقت گالم گلوچ تضییق اور وہ چیزیں کی کہ مولانا فضل الرحمان نے کوئی ایک دن تو اعلان نہیں کر دیا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں. تو مسلسل وہ تو الیکشن نو ماہ سے مارچ کر رہے ہیں ایک ایک ضلع میں. تو ان سے کسی نے بات نہیں کی. بہت بڑے بڑے اجتماع بہت بڑے اجتماعات کیے لیکن کسی نے بات نہیں کی. اور اب کہ جب ایک تصادم شہر اقتدار کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، تو اب کیبنٹ کی میٹنگز میں آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو میں اس کو عمران خان کا قصور نہیں کہوں گا. عمران خان کی جو ٹیم تھی وہ ٹیم نائل تھی. اور دوسری بات کہ عمران خان جو نعرہ لگا کے آئے تھے اور وہ یہ تھا کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے. عمران خان کے دور میں یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس 1.5 سال میں کرپشن بڑھی ہے، کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اور تمام اداروں میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. دوسری، انہوں نے کہا تھا کہ ان پارٹیوں نے قرض لے کے ملک کا ڈبو دیا. انہوں نے 1.5 سال میں اتنا قرض لے لیا ہے کہ جو پچھلے 5-10 سالوں میں نہیں لیا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بنیادی فلسفے سے ہٹ گئے ہیں. پھر آپ کے ارد گرد وہ سارے لوگ ہیں کہ جو مشرف کابینہ کے، پیپلز پارٹی کابینہ کے، ان کے حصہ رہے ہیں. تو یہ کس چیز کی تبدیلی ہے؟ پھر آپ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑا ہجوم لے کے آ رہے ہیں. میں آج جب وہاں گیا تو مجھے بہت سارے عام شہری نظر آئے. جی بالکل. اسلام آباد پنڈی کے عام لوگ ہیں. اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے اس میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو مر گئے، مہنگائی، بے روزگاری، اور ہمیں تو کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا. تو مولانا فضل الرحمان چونکہ ہماری بات کر رہا ہے تو ہم آئے. پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان پہ پہلے دن سے الزامات کی بارش کی. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ مدرسوں کے بچے لے کے آ جاتے ہیں. اب ہمارے ساتھ جو ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ایجنسیاں، دیگر لوگ، تمام ادارے، ایون یہ جس ڈسٹرکٹ سے گزرتے ہیں اس کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ رپورٹ کر رہی ہے اور اس میں کوئی بچہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اگر سیاست میں اپنے حریف کو کمزور سمجھیں گے تو وہ آپ پہ حاوی ہو جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان ان پہ حاوی ہو گئے، ان کے اعصاب پہ وہ سوار ہو گئے. اور ایک بڑی اہم چیز، میڈیا کی جو ہینڈلنگ ہے وہ کسی بھی حکومت کی کامیابی ہوتی ہے. درست کہتے ہیں. اور عمران خان کی میڈیا ہینڈلنگ کی یہ حالت ہے کہ ان کے 10 لوگ ہیں، ہر کسی کا ایک اپنا اپنا منہ ہے. درست. کس چیز کو کیسے کرنا ہے طے نہیں ہوا. تو اور پھر آپ نے میڈیا کو ناراض بھی کر دیا بہت زیادہ. پیمرا عجیب و غریب قسم کے نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے. اور ایک غیر اعلانیہ سنسرشپ ہے اسی طرح کہ اگر آپ کی خالی کرسیوں کو سارا دن دکھایا جاتا تھا تو یہ اتنے بڑے اجتماع کو آپ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اس سے تو اور بے چینی پیدا ہوتی ہے اور نفرت پیدا ہوتی ہے. اور پھر آپ نے ایک طبقے کو مسلسل اس 1.5 سال میں آپ نے دیوار سے لگایا. میں 2-3 باتیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جی کہ
کوئی عام شہری نہیں ہے، ٹھیک مسلم لیگ نون نہیں ہے، پیپلز ٹھیک پارٹی نہیں ہے، کوئی بھی کارکن نہیں ہے، نہیں ان کے ساتھ صرف مولوی ہے۔ ٹھیک ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے 1.5 سال کے دوران آپ نے مولویوں کا بھی جینا حرام کر دیا۔ اسی طرح وہ کھالیں لینے کے لیے آپ سے این او سی لیں گے، ان کی مساجد کے حوالے سے آپ سے این او سی لیں گے، مدارس مدارس کے حوالے سے پھر آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مدارس اور مساجد اور ان کا نظام سنبھال رہے ہیں، تو پھر چند دن کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو لاکھوں مساجد ہے، یہ تو ان مدارس میں تو 10 لاکھ سے زائد بچے پڑھتے ہیں، اسی طرح ٹھیک ہے، ہم ان کا انتظام نہیں سنبھال سکتے۔ آپ ان کا انتظام بھی نہیں سنبھال سکتے، آپ ان کو پیسے بھی نہیں دے سکتے، اور وہ جو نظام چلا رہے ہیں جس کے تحت اتنا بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے، آپ اس کو بھی چلنے نہیں دینا چاہتے، تو آخر کار وہ کیا کریں گے؟ درست ہے، ظاہر وہ ہے آپ کا استعفیٰ مانگیں گے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ بجنگ احمد۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ اگر مولانا اس سچویشن میں اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور وہ یہاں اپنا مطالبہ رکھتے ہیں اور وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اور کیا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ آخری کوشچن ہے آپ سے۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اگر پشاور بورڈ کل پہنچ جاتے، ان کے ساتھ ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 لاکھ سے زائد لوگ ہیں، ہم ایک محتاط اندازے میں کہتے ہیں جی کہ نہیں جی 3-4 لاکھ لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے 3-4 لاکھ لوگ اگر وفاقی دارالحکومت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اتنی فورسز ہیں ان کے پاس مقابلے کے لیے؟ کیا اب آپ نے خود یہ کہا یہ مسلح لوگ ہیں، یہ ڈنڈے لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نمائندوں نے ہمیں یہ کہا کہ جس انصار الاسلام کو انہوں نے پابندی لگائی ہے جس پہ، وہ صرف نظم و نسق سنبھال رہے ہیں، اور انہوں نے پورے قافلے کو بڑی ترتیب سے رکھا ہے، اور مولانا کی سیکورٹی بھی وہ سنبھال رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلے کہا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کی ایجنسی را جو ہے وہ مولانا پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، ان کی جان کی دشمن ہے، تو آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بے چینی ہے اور یہ جو مولانا صاحب آپ کے اعصاب پہ سوار ہو گئے ہیں، اس کا یہ حل نہیں ہے، اس کا سیاسی حل آپ کو نکالنا چاہیے تھا، وہ آپ نہیں نکال وہ پا رہے، ٹائم گزر وہ گیا؟ آپ کے ہاتھ سے وقت گزر گیا۔ اب بات یہ ہے کہ آخری حل کیا ہوگا؟ آپ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اتنے بڑے ہجوم میں اگر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کتنی خون ریزی ہوگی، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو میرے خیال میں حکومت کے پاس آپشن ختم ہو چکے ہیں، اور اب یہ کہانی کہیں اور چلی گئی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی فیصلے ہونے لگے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مولانا کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، عمران خان کو ہٹا کے کوئی اور آپشن بھی آ سکتا ہے اسی طرح کی؟ دیکھیں میرے خیال میں مولانا صاحب یہاں آ کے جو پہلی بات کریں گے وہ سینٹ انتخابات کی کریں گے۔ جو حالیہ سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اور مولانا چیئرمین سینٹ لے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد مولانا مدارس کی، مساجد کی، اور ان تمام جو ان کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اہم بات۔ پھر وہ عمران خان کے استعفے کی بات کریں گے۔ اب اگر عمران خان مستعفی ہو جاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ اگر تو میرے خیال میں یہ فوری طور پہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید مولانا صاحب کی رضامندی کے ساتھ شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی خبر، اور یہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں طے کر لی گئی ہیں۔
اگر اس کا سیاسی حل نکلا تو وہ یہی ہوگا، اور اگر اس کا سیاسی حل نہ نکل سکا تو پھر یہ ملک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا، اللہ اور اللہ نہ کرے کہ اس بحران کی صورت میں ایک دفعہ پھر اس ملک پہ آمریت آ جائے۔ تو یہ ابھی تک کی بہت بہت صورتحال ہے۔ شکریہ جی، بہت آپ نے بہت خوب تجزیہ کیا اور سارے حالات سے ناظرین کو آگاہ کیا۔ یہ بڑی اہم صورتحال ہے اور یہ سوالات انتہائی اہم جو قوم جاننا چاہتی تھی، اس کے اوپر آپ نے بہت اندر کی گفتگو کی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی، اس ملک میں بسنے والوں کی اور اس ملک کے اداروں کی اور اس ملک کے چاہنے والوں کی سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس ملک کو شاد و آباد رکھنے والوں کو عزت عطا فرمائے اور اس کو ترقی اور خوشحالی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔